نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپوں کو ان کے انتقام کے خوف سے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم نے جب سے ان سانپوں سے دشمنی کی ہے اس کے بعد ان سانپوں سے ہم نے صلح نہیں کی۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام سانپوں کو قتل کر دو، جس نے ان کے انتقام کے ڈر سے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دو حدیث ہیں، دونوں کے اندر جو اس کا مطلب ہے محدثین نے فرمایا کہ مشرکین مکہ ان کے اندر ایک عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے کسی سانپ کو مار دیا تو اس کا جو جوڑی دار ہوگا نا وہ آ کر ہم سے انتقام لے گا، تو سانپ کو مارا نہیں کرتے تھے۔ اسلام کسی ایسے عقیدے کی اور ایسی سوچ کی گنجائش نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کے فرمایا کہ بھئی کوئی سانپ تمہیں ملے تم ان کو مار دو، ختم کرو، اور اس عقیدے کی وجہ سے چھوڑ دینا کہ اس کا کوئی ساتھی آ کے بعد میں بدلہ لے گا، فرمایا کہ دور جاہلیت کی بات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بلی کالی گزر گئی، کالا بلہ گزر گیا، ادھر کچھ ہو گیا، یہ سب چیزیں جہالت کی ہیں اور وہم کے سلسلے سے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ سانپ کو مار دینا چاہیے۔ تاہم اس حدیث کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جن جو ہوتے ہیں، جنات، یہ سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو بعض لوگ سانپ کو اس لیے نہیں مارتے کہ کہیں یہ جن نہ ہو۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین نے، فقہا نے فرمایا، دیکھو بھئی اگر تو آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ سانپ نہیں جن ہے جس نے صورت سانپ کی اختیار کی ہوئی ہے، اگر آپ کو پتہ لگ گیا پھر ٹھیک ہے، آپ نہ مارو، لیکن اگر نہیں پتہ لگ رہا تو پھر مارنے کی گنجائش موجود ہے، پھر مار دو، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تاہم تمام صورتوں میں یہ ہے کہ سانپ کو جب مارنے کا موقع ہو تو مار دو۔ تاہم ایک بات ہماری کیا ہوئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سانپ کو بدلے کے خوف سے نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں، کہ جو اس کا جوڑی دار آئے گا ہمیں مار دے گا۔ تو یہ وہم اور جہالت کی باتیں، اس سے بچنا چاہیے۔